ہم جس پروگرام کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں تو کچھ اس کے بارے میں ہم بات کر لیں کہ آج جو موضوع زیر غور ہے اس کی ہر دور میں بہت اہمیت رہی ہے، لیکن فی زمانہ اس کی جو نئی جہتیں اور سمتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے اس کی فکر اور اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ فکر انگیز موضوع ہے تربیت اولاد۔ ظاہر ہے کہ آج کی ہر ماں جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کسی نہ کسی انداز میں فکر مند ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے اخروی لحاظ سے ہو۔ اولاد کی تربیت کو دین اور معاشرت دونوں میں ہی کیونکہ بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، اور قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے بھی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم آسان لفظوں میں دیکھیں کہ تربیت اولاد کیا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں اولاد میں اچھے اخلاق و کردار پیدا کر کے انہیں ایک صالح انسان بنایا جائے۔ تربیت ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری تربیت جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری وضاحت، لباس، تعلیمی نتائج و مشاغل وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ باطنی تربیت ان کے عقائد و اخلاق کی اصلاح و درستی ہے۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو جہاں ہمیں کچھ ایسے گھرانے نظر آتے ہیں جو اولاد کی تربیت کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں، تو وہیں ہمیں ایک بڑی تعداد ایسے والدین کی بھی نظر آئے گی جن کی سوچ صرف اس حد تک محدود ہے کہ ان کی اولاد معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کر لیں۔ اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو بڑی بڑی فیسوں والے نامی گرامی اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، ان کی ظاہری شخصیت کو متاثر کن بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہترین امتحانی نتائج حاصل کرنے کی تگ و دو بلکہ ایک تھکا دینے والے مقابلے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے بھی بس ایک یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ بہترین گریڈز کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں، اور اس تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان بننے کے بجائے ایک اچھی کمائی رہ جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ایک یہ بھی ہے، اور جو ہماری بدقسمتی بھی ہے، کہ دین و اخلاق و کردار اور عادات کی خرابی جہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ثروت لوگوں میں موجود ہے، وہیں ہمارا غریب طبقہ بھی اخلاقی پستیوں کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں بے حیائی، فحاشی، بہرا روی اور نشے جیسی برائیاں عام ہو چکی ہیں آج۔ جی میرے خیال میں کسی کی آواز آ رہی ہے، بیچ میں کوئی کہہ رہا ہے کچھ؟ نہیں، بس آپ کہیں اور باقی سب افراد اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے پلیز۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہمارا ایک معاشرہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، وہاں اگر ہمارے صاحب ثروت لوگ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں تو ہمارا غریب طبقہ جس کی ایک بڑی تعداد معاشرے میں ہے وہ بھی انتہائی درجے کی پستیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو سدھارنے کے لیے کوئی صحیح معنوں میں اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے یا کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ایسی مہم ہے تو وہ کوئی کارگر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ایلیٹ کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی بھی ہے، بہرا روی بھی ہے، نشے جیسی برائیاں بھی عام ہیں، اور ان کا کلچر یعنی مکمل طور پہ ایک مغربی کلچر بنتا چلا جا رہا ہے، اور جس کے نتائج اکثر ہم یعنی آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی بھیانک قصے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اب ایک ایمبیسیڈر افغانستان کے جن کی بیٹی کے یعنی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس حالت میں جس کی ذبح کی ہوئی لاش کہا جائے وہ ملی ہے، تو یہ ہمارے اونچے طبقے کے اور یعنی روشن خیال طبقے کے وہ خاتون تھیں، اور اس کے بعد اس کے لیے مسلسل مظاہرے ہو رہے تھے، آج جس انجام سے دوچار ہوئیں یہ اس کے پوری عکاسی کر رہا ہے۔ دوسری طرف جب ہم اپنے غریب طبقے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان پڑھ طبقے میں جو گناہ اور جس طرح کے جرائم نظر آتے ہیں کہ وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، چوری چکاری ہو چاہے لوٹ مار ہو۔ پچھلے دنوں بھی ایک واقعے نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی تھی کہ کوئی خاتون جو ہیں رات کے وقت انہوں نے گاڑی روکی ہے تو کسی طرح کا ایک لڑکا تھا جس نے نہ صرف ان کو لوٹا بلکہ بچوں کے سامنے عصمت دری جیسی گناہونی حرکت بھی کی۔ یہ دو طبقے کے بعد جب ہم اس طبقے کی طرف آ جاتے ہیں جو اس میں ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں کہ یہ درمیانی زندگی گزارنے والے لوگوں کی بھی حالت اب بہت اچھی نہیں رہی۔ ہماری توجہ بھی ایسی ہی اسی طرف رہتی ہے کہ صاحب ثروت لوگوں کے کیا طریقے ہیں اور کیا انداز ہیں، ہم اسی کو اختیار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا انتخاب ہو یا لباس یا اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے کے انداز ہوں، ہم اور ہمارے بچے اس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے میں آج سے اچھے اوصاف پیدا کیے جائیں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط بنایا جائے، اسے امانتداری کا مفہوم سمجھائیں، اسے ایمانداری سکھائی جائے، اسے اخوت و محبت کا سبق پڑھایا جائے، صبر و شکر کی اہمیت بتائی جائے، اس کی زبان کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کی جائے، عہد کی پاسداری سکھائی جائے، چغلخوری اور حسد جیسی عادات سے بچایا جائے۔ لیکن جب معاشرے میں بڑھتی برائیوں پر نظر ڈالی جائے تو یوں لگتا ہے کہ آج کی مائیں اپنے فرض سے غافل ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال، دوستیاں، جدید انداز و طور اپنانے کی خواہش ان کے وقت کا بہت بڑا حصہ لے لیتی ہے، اور بچے کلی طور پہ اسکول کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فرض بھی اب اسکول اور اساتذہ کا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد موبائل، ٹی وی اور دیگر اسکرینوں نے ان کے دماغ پہ اس طرح قبضہ کیا ہوتا ہے کہ بچے والدین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ بچوں کے ذہن پراگندہ اور آنکھیں حرم سے عاری ہوتی جا رہی ہیں۔ بچیاں، آج کی بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہیں، وہ گھر بنانا اور گھر چلانا چھوڑنا چاہتی ہیں، مگر یہ دیکھیے کہ یہ بچے اگلی نسل کے والدین ہیں، یہ کس طرح کے والدین ہوں گے، اس کا تصور بہت بھیانک ہے، کیونکہ جب تربیت کا پہلا مدرسہ ماں ہی اخلاقی طور پہ تباہ ہو چکی ہو، جب کردار مسخ کر دیے جائیں، افکار کو چل دیے جائیں اور تہذیب کا گلا گھونٹ دیا جائے تو فکر ہونی چاہیے، اور یہ فکر ابھی کیجیے، وقت گزرنے کے بعد کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر ہم قرآن پاک کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جگہوں پر، جیسے کہ ابھی سورہ لقمان کی بھی تلاوت ہوئی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سنہری اصول بتا دیے ہیں، اور حضرت لقمان نے جس درد مندی سے اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر تلقین کی کہ اے میرے بیٹے، یعنی والدین کو اس درد مندی کے ہی ساتھ بغیر کسی چیخ چلائے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر اس کو تمام چیزیں وہ چھوٹی بڑی جو ہیں دین میں کی وہ اس کو بتا دینی چاہیے کہ اسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ظلم عظیم ہے، اور اس کو اس پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی نیکی یا بدی آسمانوں اور چٹانوں میں چھپی ہوئی بھی ہوگی تو اس سے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز اور دوسری اچھی چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ اس بات سے بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ اگر تم اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ اس حدیث کے کچھ حصے کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن ماتحت لوگوں کے بارے میں ضرور محاسبہ کرے گا۔ جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا انہوں نے دین جاری کیا نہیں کیا، یعنی انسان کی چھوٹ نہیں ہوتی، تبھی ہم ایک اچھی ماں ثابت ہو سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک بیش قیمت لیکچرز کی سیریز کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے 3 لیکچرز ہیں، اور اس سلسلے میں پہلے لیکچر کے لیے ہم ڈاکٹر حفصہ سعید کو دعوت دیں گے کہ وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ماؤں کی رہنمائی فرمائیں۔ مائیں اکثر دوا علاج کے سلسلے میں تو ڈاکٹر سے رجوع کرتی رہتی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر سے اب بچوں کی اچھی تربیت کے سلسلے میں بھی رجوع کیجیے۔ ہم حفصہ سعید سے درخواست کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ہاں جی بالکل، اللہ تعالیٰ بس اس قابل بنائے اور وہ بات کہلوا دے کہ جو واقعتاً اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، اور اس کو ہمارے عمل میں اتار دے۔ بہت جزاک اللہ سمیہ بہن، اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بہنوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ اس لیکچر سیریز کا فرسٹ پروگرام ہے، اور اس میں ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ ماں کے حوالے سے بات کریں گے کہ ماں کا درجہ کیا ہے اور اس کا کیا رول ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ میں اپنی بات اس پوئم، یہ انگلش کی پوئم ہے، اور اس سے اپنی بات کا آغاز کروں گی، اور یہ بہت ہی پیاری سی پوئم ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ایک انگلش رائٹر ہے، وہ ماں کا جو رول ہے، ماں کا جو سٹیٹس ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ، میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتی ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگریزی میں ہی آئے اور شاید میں ان ورڈز کو نہیں بتا سکوں جو اس میں بہت خوبصورتی سے بتائے ہیں، لیکن اس کو میں بتا دیتی ہوں۔
وہ कहता है, लिखता है कि एक दफ़ा एक बच्चा जो अभी बस बॉर्न होने ही वाला था, वो जन्नत में अल्लाह ताला के पास था और अभी वो ज़मीन पर नहीं आया था। तो ऐसे में उसको वो अल्लाह से कलाम करता है, डायलॉग करता है, और वो कहता है कि मुझे पता लगा है कि अब आज के दिन मुझे जो है वो ज़मीन पर भेजा जा रहा है, जबकि मैं तो बहुत छोटा हूँ और बहुत कमज़ोर हूँ। मैं कैसे वहाँ पर जो है वो रहूँगा? तो अल्लाह उसको जवाब देते हैं कि मैंने अपने तमाम एंजल्स में से एक स्पेशल एंजल तुम्हारे लिए चूज़ किया है, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और जो तुम्हारा ख़याल करेगा। तो बच्चा कहता है कि लेकिन मुझे तो कोई बात नहीं करने आती, मुझे वो ज़मीन की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं कैसे लोगों से कम्युनिकेट करूँगा? तो वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा एंजल है, ये तुमको वो ब्यूटीफुल और स्वीट वर्ड सुनाएगा और तुमको बताएगा कि कैसे तुमने जो है वो लोगों से इंटरैक्ट करना है। फिर वो कहता है कि यहाँ तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, वहाँ मैं कैसे करूँगा? तो अल्लाह जवाब देते हैं कि तुम्हारे हाथों को वो एक दूसरे के साथ लगा के दुआ करवाएगा तुम्हें, और फिर तुम्हारी आवाज़ को मैं सुन लूँगा। वो कहता है कि वहाँ तो बहुत बुरे लोग हैं, मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो वो कहता है कि यही एंजल अपनी जान की बाज़ी लगा के तुमको जो है वो सँभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और फिर वो कहता है कि मैं तो बहुत उदास हो जाऊँगा कि यहाँ तो मैं आपको देख लेता हूँ, वहाँ मैं कैसे करूँगा? तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं और एक जवाब देते हैं कि ये तुम्हारा एंजल तुमको टीच करेगा कि किस तरह से मुझसे जो है वो कलाम करना है और किस तरह से मुझे मेरे पास तुम्हारे पास तुम वापस आओगे। और थ्रू हर यू विल नो दैट आई एम ऑलवेज विद यू, और उसके ज़रिए से तुमको ये पता लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद हूँ। और इतने में नीचे ज़मीन से एक आवाज़ आती है और बच्चे को बुलाया जाता है कि अब तुम आ जाओ। तो बच्चा पोलाइटली और नरमी से अपने रब से पूछता है कि अच्छा, अब तो मैं जाने वाला हूँ, क्या मुझे उस एंजल का नाम बता देंगे? तो जो अल्लाह होते हैं वो जवाब देते हैं कि तुम्हें उसके नाम की परवाह ना करो, वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है। तुम बस उसको कैसे कॉल करोगे, तुम उसको माँ कह के पुकारोगे। तो इतना एक प्यारी-सी ये चीज़ लगती है कि वाक़तन माँ जो है वो कैसी अ, हस्ती होती है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा प्यार, चाहत, कुर्बानी, बच्चे के लिए तड़प और दरगुज़र का एहसास होता है कि वो इस काम के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। माँ को अल्लाह ताला एक ऐसी उसकी फ़ितरत में मोहब्बत और प्यार डाल देता है कि वो फिर अपने बच्चे को जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। और यही उसकी अल्लाह ताला ने फ़ितरत भी बनाई है कि वो अपनी ज़िंदगी को औलाद ही के लिए समझती है और औलाद पर ही उसे कुर्बान करके उसको ज़बरदस्त सुकून और खुशी महसूस करती है। और हम देखते हैं कि ये माँ जो है जब इस बच्चे के लिए किस तरह से जो एक पहले एक लड़की होती है जिसको अपनी पतली कमर की फ़िक्र होती है, जिसको अपनी डाइटिंग की फ़िक्र होती है, अपनी खूबसूरती की, जो कभी मिरर के सामने से हटती नहीं है, वो जैसे ही उसको एहसास होता है और वो माँ बनती है, तो ये चीज़ें उसके लिए अहम नहीं रहती हैं। जैसे बानो कुद्सिया ये लिखती हैं, बानो कुद्सिया का नाम आप लोग ने सुना होगा, एक राइटर हैं, और वो ये लिखती हैं कि एक औरत जब ये फैसला करती है कि वो माँ है, तो उसका रवैया ही बदल जाता है। फिर उसको मिरर से प्यार नहीं रहता, फिर उसको अपनी शेप से प्यार नहीं रहता, फिर उसको उस हस्ती से प्यार हो जाता है जो उसके पेट में पल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ें भी खा रही होती है, जिसके लिए वो पहले बहुत डाइटिंग कर रही थी। अब वो उसको अपनी कमर का एहसास नहीं होता, बल्कि उसको अपने वज़न को बढ़ाने का उसको शौक हो जाता है। वो बार-बार अपनी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होके अपना वज़न जो है वो देखती है। और फिर यही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की वो इंतहा होती है, जिससे हम सब माएँ जो हैं वो गुज़री हैं, और हमें ये ऑनर हासिल हुआ कि हम जो है उस चीज़ को हमने फ़ेस किया कि जब बच्चा दुनिया के अंदर आने लगता है, तो वो जो पेन्स हैं, वो जो दर्द हैं, वो किस तरह से जो है वो औरत और माँ जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेती है। वो उस बच्चे की खातिर, उसकी कलकारियाँ सुनने के लिए, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेने के लिए, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने के लिए, वो दर्द भी सह लेती है कि जो कोई इंसान सह नहीं सकता ना।
کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ تو مر ہی جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال کے واپس لے آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی اتنے پین سے گزر کر وہ ابھی بچہ ڈیلیور نہیں ہوتا، اور اس کی فکر کیا ہوتی ہے، میرا بچہ مجھ کو دکھا دو، اور وہ اس کو دیکھتی ہے تو مسکرانے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس کے سارے وہ پینز جو وہ بھی وہ برداشت کر رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی اور سب کچھ، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، اور وہ اس کو چوم کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ تو یہ ماں جو ہے، یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ رحم جڑا ہوتا ہے، میڈیکلی رحم جو ہے وہ یوٹرس کو کہتے ہیں، لیکن عربی کی زبان میں اس کا مطلب رحم، شفقت اور پیار ہے۔ تو اب یہ عورت کے اوپر ہے کہ وہ اس شفقت کو، اس پیار کو، اس رحم کو یا تو اپنی کمزوری بنا لے اور روتی رہے کہ میرے پاس اتنے مسائل ہیں، اتنا سب کچھ ہے، یا یہ کہ وہ اس کو اپنی قوت اور اپنی طاقت بنا کے انسان سازی کر کے ایک دنیا کے اندر ریولوشنز لا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے لوگوں کے نام ہیں، ان کے پیچھے ایک ماں کا جو ہے وہ رول نظر آتا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے قول کہ عورت نبی تو نہیں بنی، لیکن نبی کو پروان چڑھانے والی، اس کو پیدا کرنے والی ضرور تھی۔ تو یہ عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قوت اور کیا اس کو طاقت دی ہے۔ ہم واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور بہت جو ہے وہ اللہ والے انسان ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ وہ اتنے بڑے اسکالر اور اتنا سب کچھ، وہ بتاتے ہیں کہ وہ جوانی میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک ڈاکو تھے، ایک نامور ڈاکو، جس سے سارا جو آس پاس کا علاقہ تھا وہ ڈرا کرتا تھا، کیونکہ وہ جس جگہ اس جگہ سے جو قافلہ بھی جاتا تھا لوٹ مار کر لیا کرتے تھے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح ہوا، ایک قافلہ آتا ہے اور وہاں لوٹ مار ہوتی ہے، اور اس میں ایک کمزور سا غریب سا ایک بچہ ہوتا ہے، اور سب سے جب تلاشی میں چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور اس سے بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس جو ہے وہ 40,000 دینار جو ہے وہ موجود ہے۔ اور لوگوں کو یقین نہیں آتا جو ڈکیتی کر رہے ہوتے کہ یہ اتنا غریب سا بچہ اس کے پاس کہاں سے ہوں گے نا، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تھیلی بندھی ہوئی ہے، اور پھر اس کو لے کے جایا جاتا ہے عبد القادر جیلانی کے پاس کہ دیکھیں یہ ایسا بچہ کہہ رہا ہے، اور اس کی تلاشی ہوتی ہے تو واقعتاً اس کے پاس وہ پیسے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ چاہتا تو اس کو چھپا لیتا ہے، اس کو جو ہے نہ بتاتا، اس کو تو کوئی اس کے اوپر شک بھی نہیں کر رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا یہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم چھپا لیتے یہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور میں دوسرے شہر جا رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے، میری ماں اور میں بہت غریب ہیں، اس نے بہت مشکل سے یہ پیسے جو ہیں وہ جمع کیے تھے صرف اس لیے کہ میں دوسرے شہر جا کے علم سیکھ سکوں، دین کا علم سیکھ سکوں۔ جاتے ہوئے نکلتے ہوئے میری ماں نے مجھے بس ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور یہ بات سن کر عبد القادر جیلانی کا دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے بالکل، اور وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ بیٹا اپنی ماں کا جو عہد ہے اس کو کس طرح سے وہ نبھا رہا ہے، ایک کم سن، ایک چھوٹی سا کمزور سا بچہ، اور میرے اوپر جو اللہ کا عہد ہے میں اس کو کیسے بھولا ہوا ہوں۔ وہ اسی وقت اس بچے کو گلے لگاتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، سب کے سارا سامان جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے، اور سیدھا مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ان کا ایک زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو جب اس کے دل کے اندر وہ چیز ڈال دیتی ہے تو وہ صرف اس کی ذات کے لیے خوبصورتی کے ذریعہ نہیں ہوتی، اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہوتی، وہ معاشرے کے اندر کتنا چینج لے کر آتی ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو کو وہ اس کا عمل پسند آتا ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں۔
इसी तरह से हम देखते हैं कि ये वाक़या भी आपने सुना होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब वो रात को गश्त करते हैं और एक घर से उनको वो थक जाते हैं तो टेक लगाते हैं और आवाज़ आती है कि एक औरत अपनी बेटी से कह रही होती है कि बेटा दूध जो है उसमें पानी मिला दो। देखो उमर तो नहीं देख रहे, तो तुम अभी जो है उसके अंदर जल्दी से जो है वो दूध के अंदर पानी मिला दो। तो बेटी कहती है कि माँ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नहीं देख रहे, लेकिन जो अल्लाह है वो तो देख रहा है। और फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो बात इतनी पसंद आती है कि वो आपको जो है अपनी बेटे के लिए प्रपोज़ल भेजते हैं और उससे फिर उनकी शादी हो जाती है। और फिर इस जो कपल है ये लड़की की बेटी होती है और उससे फिर हम देखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि 5वें खुलफ़ाए मुस्लिमीन हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उनका जो है वो रोल है पूरी इसके अंदर इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, वो फिर पैदा होते हैं। तो माँ जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें किस लिए अल्लाह ताला ने उसको अता की है? क्योंकि वो बहुत बड़े काम करने के लिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। उसकी बहुत बड़ी-सी जॉब है और वो क्या है कि इंसान साज़ी करे। और हम देखते हैं कि इसी वजह से फिर जब एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताएं कि मेरे साथ जो मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा कौन मुस्तहिक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा फिर कौन है? तो कहते हैं तुम्हारी माँ। फिर पूछा जाता है और फिर कहा जाता है तीसरी दफ़ा कि तुम्हारी माँ, और फिर जब पूछते हैं तो कहते हैं तुम्हारा बाप। ये वो बात है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर हमें ये बात पता लगती है कि जो माँ का मुकाम है, उसका जो रुतबा है, वो कितना ज़्यादा है। जबकि आप देखें कि बाप की जो ज़िम्मेदारी है कि वो कमाना और सारी चीज़ें करना, उसको भी कहा गया है ना, लेकिन यहाँ पर हमें समझ आता है कि जो औरत है, जो माँ है, उसके साथ जो हुस्न सुलूक है, वो 3 गुना जो है वो ज़्यादा है बाप के बनिस्बत। और जैसे अभी हमने देखा कि अभी सूरह लुक़मान की तिलावत हुई, तो आप देखें कि उसके अंदर भी जो अल्लाह ताला है, वो क्या कहते हैं ना कि माँ की जो है वो कदर करवाते हैं कि इंसान को हमने हिदायत की है कि वो अपनी माँ का जो है वो हक़ पहचाने और वो किस तरह से ज़ौफ़ पे ज़ौफ़ उठाकर उसको जो है वो अपने रहम में रखती है और फिर उसको दूध पिलाती है और किस तरह से छोड़ती है। क्योंकि माँ जो है वो उसके वजूद से ख़ानदान का वजूद है और जब ख़ानदान मज़बूत होंगे तो मुआशरे का इस्तेहकाम होगा। सिर्फ़ फ़र्द नहीं बनेगा, फिर सोसाइटीज़ डेवलप होंगी। फिर उसके बाद मुआशरे के अंदर हम देखेंगे कि रेवोल्यूशनरी चेंजेज़ आएँगी। क्या आज हम देख रहे हैं कि अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी में कि डॉक्टर्स तो बहुत हैं, इंजीनियर्स तो बहुत हैं, अगर देखा जाए तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, बहुत से इदारे बन रहे हैं, इवन ऐसे भी स्कूल्स बन रहे हैं अब तो इस्लामिक स्कूल्स जिनका करिकुलम ही ये है कि तरबियह करना। लेकिन वो चेंज, वो चीज़ हमें महसूस नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो माँ का रोल है वो कोई नहीं ले सकता। ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो उसकी आदत के अंदर चीज़ों का डालना है, वो असल में माँ का काम है। क्योंकि माँ होती है जो उसको अपने पेट में रखती है, फिर उसके साथ सारा जो है वो वक़्त गुज़ारती है। और फिर हम देखते हैं कि ये हदीस जो कि बुखारी और मुस्लिम की है, बहुत ही ज़्यादा हमको अहम लगती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मर्द है वो अपने अहल-ओ-अयाल का ज़िम्मेदार है और उनके बारे में उससे बास-पुर्स होगी। मर्द को कहा कि वो भी अपने अहलो-अयाल का जो है वो ज़िम्मेदार है। और फिर बीवी के लिए, जो औरत है, उसके लिए क्या कहा कि वो अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की निगरान और ज़िम्मेदार है और उस सब के बारे में उससे पूछा जाएगा। यानी जो मर्द है, उससे तो सबके बारे में सवाल हो रहा है कि माँ है, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बहनें हैं, उसका तो बड़ा सर्कल है। और बीवी को क्या कहा, एक औरत को, तुम्हारा फोकस तुम्हारा शौहर का घर, तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने उसकी क्या जो है वो तरबियत करी।
उसके लिए तुमने जो है वो क्या जो है वो कोशिशें करी, उसके कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए, उसके ईमान के लिए, उसकी उसकी अच्छी फिजिकल नीड्स को भी पूरा करो। लेकिन उससे ज्यादा जो अहम चीज है वो क्या है कि उसका जो आखिरत है वो किस तरह से संवर जाए, वो अपने रब को पहचानना शुरू हो जाए, उसका ताल्लुक अल्लाह से बना के नहीं, उसके इखलाक कैसे हैं, उसके दूसरों के साथ जो मामलात हैं वो कैसे हैं। और इसका निगरान अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बनाया है। अल्लाह ताला हमसे ये तो नहीं पूछेंगे कि बच्चे ने ये कर लिया था कि नहीं किया था, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि आपकी क्या कोशिशें थी। फिर इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिशें होती हैं, हमारा जो सारी चीज है वो क्या है, कि हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं। हम भी यही चाह रहे होते हैं कि हम अपने औलाद का शानदार मुस्तकबिल चाहते हैं, कि उसको खुशी हो, बहुत मेरा बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, जेनरस हो, सारी चीजें, और हाई अचीवर्स भी हो, है ना। हम उसको बचपन से ये वाली बातें सिखा रहे होते हैं। अभी बच्चे छोटा सा होता है, तुम बड़ी होके क्या बनोगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, वो तो तिला के बोलती है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, है ना, या साइंटिस्ट बनूंगा। हम ही बच्चों के अंदर ये सारे जो है वो ड्रीम्स डाल रहे होते हैं। और होता क्या है कि बड़े होके वाकईतन इंजीनियर्स भी बन जाते हैं, डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, और बड़े बड़े जो है वो मिनिस्टर्स और सारे लॉयर्स भी बन जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वह वही होता है जो आज हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं, कि मिनिस्टर्स हैं और वो बजाय इसके कि वो इश्यूज को सॉल्व करें, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर हम अपने डॉक्टर्स का जो है वो सूरत हाल देखते हैं, कि जहाँ हीलर से ज्यादा हमको पैसा कमाने वाले लोग नजर आते हैं। इंजीनियर्स में हम देखते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज नजर आती है, कि इंजीनियर्स तो है, लेकिन हम सब इसको देखते हैं कि पुल गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वो चीजें हमें नजर नहीं आ रही जो असल में मुआशरा बनाती हैं, जो कैरेक्टर बिल्ड है करना है। और आज जिसके बारे में मगरबी भी जो वर्ल्ड है वो भी बहुत ज्यादा इसके बारे में जो है वो कॉन्शियस है, कि वो कहती है कि असल जो खुशी है, असल जो गोल है लाइफ का, वो ये चीजें नहीं है कि किसी का डॉक्टर बन जाना, किसी का कुछ बन जाना, बल्कि असल चीज ये है कि एक ऐसा इंसान रहे जो लोगों के लिए, जो अपनी जात के लिए जो है वो बेहतरीन हो। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमको क्या बता रहे हैं। यहाँ पे हम सूरह तहरीम की ये आयत लेते हैं, इसमें हमें पता लगता है कि कहा जाता है कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। ये आयत मुझे लगता है कि हमें ना कहीं लगा देनी चाहिए, इसको हमें बार बार इसको पढ़ना चाहिए, इसको दिल में उतारना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा इसके अंदर असर है। ये दिल के ऊपर असर करती है, उसके अंदर नरमी लेकर आती है, अल्लाह से इसके जरिए से राब्ता जो है वो बनता है। आप अपने गोल्स को सामने रखते हैं कि मेरा असल गोल क्या है। और आप देखें कि यहाँ अल्लाह ताला हमें किससे मुखातिब है। अल्लाह ताला ने ए इंसानों नहीं कहा, अल्लाह ताला कहते हैं कि ए ईमान वालों, वो लोग जो ईमान रखते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, जो ये सारी चीजों को समझते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ, बचाने का कह रहे हैं, आग से बचाओ। बचाते तो हम जब है ना, जब हमें ये खतरा हो कि ये सामने जो है मेरे आग जल रही है और ये मुझे पकड़ लेगी, मैं इसकी लपट में आ जाऊंगी। अगर कहीं दूर बिल्डिंग में लगती है तो हम तो कोई अपने आप को नहीं बचा रहे होते, हम कोई उसके लिए फिक्र नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि वो जो दोज़ख की आग है, उससे तुम्हें ऐसे ही बचना है कि जैसे वो तुम्हारे बहुत करीब आ लगी है। और फिर उसका पूरा बयान आता है यहाँ पर कि वो कैसी है, कि जिसका ईंधन जो है वो आदमी और पत्थर है। यानी आप सोचें कि वो आग किस कदर खौफनाक है, कि उसके अंदर जो उसकी जलाने के लिए चीजें चाहिए वो आदमी डाले जाते हैं, तो वो और ज्यादा जो है वो उगाई बढ़ती चली जाती है। और क्या कहा आगे इसी आयत के अंदर, कि जिस पर तनखू और सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर हैं।
جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو اصل گول جو میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس آخرت میں اس دوزخ سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے، یہی ہے سکسیس، یہی ہے فلاح، جو کہ جس کے لیے مجھے اور آپ نے اسٹرائیو کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت پیارا سا اصول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو، یعنی والدین کو، ماں کو، باپ کو، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس آگ سے بچائیں۔ تو میرا کیا مقصد ہوگا؟ میرا مقصد صرف دنیا کی زندگی کی خوشحالی اور آرام نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بہت سارے میڈلز لے لوں، میرا اچھا گھر بن جائے، میرا یہ ہو جائے، بلکہ جو میرا اللہ تعالیٰ ٹارگٹ بتاتے ہیں وہ کیا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اور آخرت میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں زندہ رہوں اور مروں۔ وہ جو آیت ہے نا کہ میرا مرنا اور میرا جینا، میری عبادات اور میرے تمام مراسم عبودیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم سے ریلیٹ کرتی ہے کہ وہ یہ بات کہتے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے رہوں میں دنیا میں کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کس کا میرا خوشنودی کا حصول ہو؟ اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو، اور یہی میرا زندہ رہنے کا مقصد ہو اور یہی میرا جو ہے وہ مرنے کا مقصد ہو۔ اور اسی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ملتی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کہ حدیث کا سب سے بڑا انہوں نے کام کیا اور وہ جو ہے سب سے بڑا ان کو کہا جاتا ہے، ان کی اگر ہم زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ گاڈ گفٹڈ تھے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کی میمورائزیشن کی پاور تھی، لیکن اس راہ پہ لے کر آنے والا کون تھا؟ وہ ان کی ماں تھی۔ ان کی ماں ان کے لیے پہلے سے ہی بہت زیادہ فکر کرتی، دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ یہ جب بڑا ہوگا تو میں اس کو عالم دین بناؤں گی، اس کو دین کا علم سکھاؤں گی۔ اور پھر ہم سنتے ہیں کہ بیچ میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے اور وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی بینائی چلی گئی، وہ اب دنیا کو نہیں دیکھ سکیں گی، بچے کے لیے کیا ہوگا، بلکہ کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اس کو سوچا کہ تھا کہ یہ تو علم دین کا علم سیکھے گا۔ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ بہت زیادہ روتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور بار بار اپنے اس عہد کو دہراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے وہ یہ والی آپ سے عہد کیا تھا، آپ پلیز اس کی جو ہے وہ بینائی کو واپس کر دیں۔ اور پھر ایک دن ان کو خواب میں جو ہے وہ کوئی نظر آتا ہے، وہ خوشخبری دیتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے شاید، لیکن یہ کہ پھر ان کو جب دیکھتی ہیں اٹھ کے تو واقعتاً ان کے بیٹے کی بصیرت واپس آ چکی ہوتی ہے۔ تو ماں کی جو ارج تھی، جو اس کا تڑپنا تھا، وہ کیسا تھا کہ وہ اللہ نے اس کو سن لیا اور پھر اس کو لوٹا دیا، اور جو پھر انہوں نے عہد کیا وہ اس کو پورا بھی کیا کہ وہ اس کو بھیجتی تھی ان کو پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ چھوٹے تھے امام بخاری، تو وہ اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے کچھ راستے میں نیچے پڑا ہوا کھجور تھا یا کچھ تھا، وہ اٹھا کے بغیر پوچھے انہوں نے وہ اپنے منہ میں رکھ لیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس بات سے اس قدر پریشان ہوئی کہ انہوں نے اس کو ایک تو منع کیا اور پھر اس کے بعد وہ گھر گئے اور اپنے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا، کیا کبھی میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی چوری کی ہو یا میں نے کبھی جو ہے وہ کسی سے پوچھے بغیر کوئی چیز لے لی ہو۔ اور پھر وہ جب اپنا جائزہ کرتے ہیں، سوچیں کہ وہ کس چیز پر احتساب کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ گھر آ کے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کہ تم نے ایسے کیا کیا یہ کیا وہ کیا، بلکہ کیا کہ اپنا احتساب ہو رہا ہے پہلے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ان کو نہیں سمجھ آتا، پھر وہ اپنی جو بیگم ہے ان سے کہتے ہیں کہ تم ذرا اپنا دیکھو کہ کبھی تم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور وہ پھر بتاتی ہے کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ میں اس کے حمل سے تھی تو میرا دل چاہا اور میں نے کسی سے بغیر پوچھے تھوڑا سا کھجور کا ٹکڑا جو ہے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سی یہ بات ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ دونوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم کو نظر آتا ہے امام مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ان کے ماں باپ بہت زیادہ نیک اور صالح اور اللہ والے تھے، اور یہ اپنے جوانی میں اور بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ ان کے شوق تھے، اور عیش و عشرت میں رہنا اور مزہ زندگی کے، اور یہاں تک کہ وہ بالکل غلط چیزیں شراب ہیں اور گانے اور ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے تھے، اور ان کی ماں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں اور روتی ہیں اور اس کو تلقین کرتی ہیں، اور پھر ساتھ میں وہ دعا کرتی تھیں۔ اور ایک رات ایسا ہوا کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور ان کو یہ آواز آئی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، کہ کیا کبھی ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھلائیں، اور آپ سوچیں کہ وہ آیت ان کے اوپر اثر کر جاتی ہے اور وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ ماں کی عرض تھی کہ جس نے اس بچے کے دل کو نرم کر دیا، اس کو وہ ایکسیپٹنس اس کے اندر دے دی اس چیز کی نا۔ کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اتنا زیادہ ہل جاتے ہیں ان آیتوں سے، لیکن وہ بچہ جو ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ نہ صرف یہ کہ انسان سازی کے لیے ضروری ہے، ایک معاشرے کی بہتری کے لیے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں اس کی دنیا میں رہ جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے، ایک یہ کہ جس کا اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا اس کی جو اولاد ہے، جو نیک اولاد ہے، جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم جو ہے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ماں کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کہ اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اس کی حساسیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے آپ کو ایک سٹوری دی تھی، اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اور کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا یہ کیس اسٹڈی ہم کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ ایک سارہ کی کہانی ہے، اس میں کیا اس کو مسائل ہیں، کیا پرابلمس تھیں، اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ لوگوں سے بھی ریلیٹ کرتے ہوں۔ تو اس کو میں پڑھ دیتی ہوں کہ یہاں پر یہ سارہ کی سٹوری ہے کہ سارہ جو ہے وہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا یہ خواب تھا کہ وہ کارڈیک سرجن بنے گی۔ ابھی اس کی ہاؤس جاب چل ہی رہی تھی یا بس ختم ہی ہوئی تھی کہ اس کی شادی کر دی گئی۔ یاسر بہت اچھا شوہر تھا، سسرال بھی ٹھیک تھا، اب چونکہ وہ بڑی بہو تھی تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ تھی۔ جن ہاتھوں میں ہر وقت کتاب اور قلم ہوتا تھا ان میں اب بیلن تھما دیا گیا تھا۔ اپنے ادھورے خوابوں کی کرشیاں سمیٹے نئے ماحول میں خود کو رنگنے کی جدوجہد شروع ہی ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کے آنگن میں ننھا چاند اتار دیا۔ یعنی ایک لڑکی ہے جو کہ ڈاکٹر ہے، اس کو کارڈیک سرجن بننے کا شوق ہے، اور لیکن اس کی شادی کر دی گئی ہے، اور یہ کہ اب اس کے اوپر یہ گھر کی ذمہ داریاں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو کھانا بھی بنانا ہے اور سب کچھ، تو وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرے تو ہاتھ اسٹیتھوسکوپ کے لیے بنے تھے، اور اب یہ میں کیسے کروں۔ ابھی وہ اس مسئلے میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ننھے سے مننے کی جو ہے وہ بلیسنگ دی دی۔ خوب دھوم دھام سے ننھے رومی کا عقیقہ بنایا گیا، سب بہت خوش تھے، بس سارہ بہت تھکی ہوئی تھی کیونکہ رومی رات کو سویا نہیں تھا، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کو جاگتا اور دن کو سوتا تھا۔ اس کا جو ویننگ ٹائم تھا 6 ماہ کے عمر پہ، وہ بھی کچھ آسان نہ تھا، اس کو کچھ کھلانا بہت مشکل تھا۔
وہ لوگوں کی باتیں سنتی، ہزاروں ٹوٹکے کرتی، ہزاروں مشوروں پر عمل کرتی، لیکن کچھ کارآمد نہ ہوتا، بلکہ کیا ہوا کہ وہ اور زیادہ ضدی ہو گیا اور غصہ کرنے لگا۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ وہ جلدی سے آئی پیڈ نکال کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی، تو جیسے پورے گھر میں سکون آ جاتا، اور یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اب رومی اسکول جانے لگا تو سارا کو اپنے لیے کچھ ٹائم ملا۔ اب وہ تھوڑا سو جاتی تھی، بلکہ ڈرامے بھی دیکھ لیتی تھی اور فیس بک پر بھی اپڈیٹ رہنے لگی۔ اپنی فرینڈ کے مشورے پر وہ یوٹیوب چینل کھولنے کا سوچ رہی تھی۔ بس ایک چیز اس کو پریشان کرتی تھی کہ رومی کا اسکرین ٹائم کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور بند کرنے پر غصہ کرتا تھا۔ اس نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ رومی کو وہ مدرسے میں حصص پر بٹھا دے۔ اب اس طرح اس کے 2 گھنٹے گزر جاتے، اور پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا اور وہ او لیولز کے اندر آ گیا۔ اب کل رومی کے او لیول کا رزلٹ آیا تھا۔ اس نے اسکول میں اس نے بہت اچھے نمبر سے ٹاپ کیا۔ سب سارا کو بہت مبارکباد کہہ رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسے میں رومی کی کلاس ٹیچر اس کو ایک طرف بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ کل اسکول میں رومی کا اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر سارا بہت پریشان ہوتی ہے، اور اسی پریشانی میں اس کو نیند نہیں آتی رات میں۔ جب وہ آدھی رات کو بے چین ہو کر رومی کے کمرے کی طرف چل پڑتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ رومی اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماما کو آتے دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گیا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ تو پیاری بہنوں، یہ ایک اسٹڈی ہم کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں، اور یہ کہ آپ لوگوں نے اگر اس کو پڑھی ہے، کوئی اس کے اندر بتائے گا کہ کوئی آپ لوگ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ہینڈ ریز کر لیں گے تو پھر ہم جو ہے زیادہ بہتر رہے گا۔ سب لوگوں کو تو شاید ذرا وہ ہو، کچھ لوگوں سے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی کہنا چاہے۔ جی سروت، آپ انمیوٹ ہو گئی، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں سروت۔ مانو اس میں انمیوٹ کیسے کریں گے؟ جی سروت، سروت ہے؟ جی 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 بتائیے۔ ہاں جی، مطلب مجھے یہ تھوڑا سمجھ آیا کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ٹائم دینا زیادہ ضروری ہے کہیں بجائے بچوں کو اور مصروف کرنے کے۔ بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کہی، بالکل۔ اور کوئی بات آپ نے سروت کچھ اور نہیں؟ جی آپ اوور آل پوچھ رہی ہیں یا صرف اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی ہیں؟ یعنی جو بھی اس میں جو بھی مسائل ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے تو وہ آپ بتا دیں۔ ایک جیسے آپ نے بات بتائی کہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا اور اس کو دوسری چیز میں لگا دیا، یہی کہا آپ نے؟ ہاں جی، اور اس میں یہ ہے کہ اسکرین ٹائم کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کو ختم کر دیں، وہ بھی اپنی جگہ پر تھوڑا سا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی بچے بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسکرین ٹائم میں کن چیزوں میں بزی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ اب بھی ایک یہاں پر ٹیکنیک تو ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ یہ پریشان ہو رہی ہے نا کہ جو ہے وہ تو زیادہ دیکھ رہا ہے نا، اس کی یہ پریشانی ہے۔ اس نے الاؤ تو کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ وہ زیادہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جی اب رومانہ کچھ بولنا چاہ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ میں وعلیکم اس السلام۔ حوالے سے یہ بات کروں گی کہ جب مدر یہ دیکھتی ہیں کہ رات میں جو ہے اس کی آنکھ کھلی اتفاقاً اور بچے کا اس نے دیکھا کہ وہ اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بیسیکلی جب یہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کا تو یہ ایڈکشن ایک فارم میں ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ایگریشن اور یہ لڑائی جھگڑے اور پھر نیند نہ آنا، یہ سارے پرابلمس بھی وہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اس مدر کی شروع میں جو پرابلم تھی وہ یہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ آپ نے جیسے شروع میں بھی سٹوری میں لکھا ہوا تھا کہ راتوں کی اس کی نیند نہیں پوری ہوتی تھی،
जी जी जब माएँ बच्चे छोटे पाल रही होती हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपकी अपनी नींद भी नहीं पूरी हो रही होती है, तो आप ये सोच रहे होते हो कि अब हमारी कब नींद पूरी होगी, कभी ऐसा हो कि बच्चा अब थोड़ा बिजी हो जाए किसी चीज में या कोई उसको देख ले तो हम अपनी नींद पूरी कर लें। और ये एक के बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे अगर जिनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 हो तो अक्सर माएँ बहुत टायर्ड होके टेक्नोलॉजी का या उसका सहारा लेती हैं कि चलो बच्चा उसमें थोड़ा बिजी हो गया, अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स फील कर लूं। अब बहुत बच्चे जो ज्यादा हैं उस द मीन टाइम वो एडिक्ट हो जाते हैं और फिर जब टीनेज बिल्कुल में आते हैं तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर बजाय खत्म होने के और बढ़ते जाते हैं। मूड बिल्कुल डिसऑर्डर्स, एग्रेशन और ये सारा आगे से लिंक। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। निगहत हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की तरफ से लापरवाही जो है वो एक बहुत बड़ी परेशानी को जन्म देती है। तो इसलिए कि बच्चों की लाइफ स्टाइल को देखना और उनकी हरकतों पे नजर रखना चाहिए वालिदैन को, वरना जो है उसके बहुत बुरे नताइज भी, अच्छे नताइज भी होते हैं लेकिन बुरे नताइज ज्यादा। आजकल की जो हालात जा रहे हैं उनमें अपने बच्चों को देखते हुए और उनकी सारी स्टडीज पे, उनकी सारे हरकत पे नजर रखते हुए देखना चाहिए कि बिल्कुल हमारे बच्चे जो है किस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं, उनके दोस्त कैसे हैं और उनका जो बिल्कुल उनके पढ़ाई किस तरह से चल रही है, उनके टीचर से मिलना और ये सारी चीजें जो हैं अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है और उस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है और अपने बच्चों को शुतर बेबहा की तरह छोड़ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि निगरान होना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल। एक और हमारे साथ निगहत खान है, आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मैं कहना चाहती थी वो मेरी बहनों ने कह दिया। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, आप लेकिन बोलिए। थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा अपने माँ की जो बच्चों की तरबियत करना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने हदीस का हवाला और सारी चीजें दे के हमें समझाया है। तो हमें सबसे ज्यादा बच्चों के साथ दोस्त होके रहना है। यानी जितना आप दोस्त होके रहेंगे तो आपको सब एक्टिविटीज का पता चलेगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, यानी वो सब आपके इल्म में होगा। लेकिन कुछ वालिदैन ऐसा होता है कि तरबियत के साथ साथ इतना ज्यादा गुस्सा और इतना ज्यादा बच्चे के साथ स्ट्रिक्टली करते हैं कि बच्चा हर चीज छुपाता है। तो मेरा बिल्कुल, मेरा यहाँ ये पर है ये कि लग रहा है आपको इस कहानी के अंदर माँ का जो बच्चे के साथ ताल्लुक है वो बना हुआ है क्या? जो मैंने सुनी नहीं है है। समझी हाँ, वो ये कि वो कह रही थी कि कुछ शुरू में आपने ये बताया था ना कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती थी। बिल्कुल, हाँ, तो हाँ, यूट्यूब चैनल आजकल हर एक का ख्वाब होता है कि यूट्यूब चैनल बन जाए। जब जी, अपना आपका ये सोच होगी, अपना ख्वाब ऐसा होगा तो फिर बच्चा कैसा निकलेगा फिर वो। बहुत प्यारी बात। जी, हाँ जी, तो बिल्कुल, है ना? अपनी निगरान रखनी है, अपनी सोच, अपना मकसद क्या है ना, ये वाली चीज़ है। और ये कि बच्चे के साथ उसका बॉन्ड इतना हमें लगता नहीं है ना कि है। अमीना बहन कुछ कह रही हैं, 1 मिनट। जज़ाकल्लाह जी निगहत। जी अच्छा, एक चीज इसमें ये भी लग रही थी कि माँ को जो है वो अपने गोल का नहीं पता कि मुझे किस तरीके के साथ अपने बच्चे की तरबियत करनी है, कैसे उसका गुस्सा जो है वो उसका दूर करना है, या शुरू ही से मुझे बच्चे को किन किन किस किस तरीके से गुजार कर उसकी बेहतरीन तरबियत किस तरीके से करनी है ना, कि वो एक माशरे के लिए भी और दुनिया आखिरत दोनों के लिए जो है वो एक कामयाब इंसान बने। तो इसलिए ये गोल्स का होना एक माँ के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहना बिल्कुल, बहुत जज़ाकल्लाह। वो शुरू से ही जो है ना इस बारे में उस प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आती है। हम एक और देखते हैं, ये गैलेक्सी है शायद। आप अनम्यूट कर लें। जी, जी। फिर उसके बाद हम अस्सलाम उम्मे सलाम को लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, दो एक बातें बस मुझे, जैसे ये जो आपने दिया है इसमें इससे ये एक तो समझ में आता है कि एक चीज यहाँ पे ये भी दिखाई गई है कि सिर्फ सारा का जिक्र किया जा रहा है, तो बच्चे की तरबियत में सिर्फ माँ तो नहीं, बाप का भी कुछ हाथ होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उसका कोई जिक्र यहाँ नहीं किया गया कि उसने क्या अपनी बेगम की कोई हेल्प की या नहीं की इन मामलात में जब वो मुश्किलात का शिकार थी। जैसे बिल्कुल। आजकल मैंने देखा है कि पहले शायद सिर्फ औरत के ऊपर ही होता था ये जोर,
لیکن آج کل چونکہ عورت کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، تو جیسے اب راتوں کو جاگنا ہے تو ہسبینڈز بھی اس میں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بیوی کچھ حد تک اپنی نیند پوری کر لے، یا اس طرح کی بالکل چیزیں. یعنی دونوں کے لیے ہی ذمہ داری تو دونوں کو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، صرف ایک جی. ماں کو تو نہیں دی ہے نا. ٹھیک ہے ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے کہ ہوں شوہر ہوں صاحبان جو ہے دن میں جو ہے مصروف ہوتے ہیں اپنے جاب میں اور سب چیزوں میں، تو خود ہماری بھی ظاہر ہے یہی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ بھئی شوہر اپنی نیند پوری کر لیں کیونکہ نیکسٹ ڈے ان کو اٹھ کے جاب پر جانا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن بہرحال یہ بھی ہمیں جو ہے آج کل اپنے لڑکوں کو یہ سپورٹ سکھانی چاہیے کہ جو ہے بچہ جو ہے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور ٹائم دینا خاص طور پہ جو باہر کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہے، یعنی جیسے مسجد جانا بچے کو ساتھ لے کے، نماز کی عادت ڈالنا، یہ ساری چیزیں ماں کے ساتھ ساتھ والد کی بھی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے جو ہے نا. تو بالکل بالکل، بہت جزاک اللہ، بالکل صحیح بات ہے. اصل میں یہی ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ نہ تو وہ خود کلیئر ہے، اور یہ کہ ہسبینڈ کا بھی نہیں ہمیں رول نظر آ رہا بالکل، کیونکہ وہ ڈفرینٹ مسائل ہیں، وہ سب بھی ایون خاندان کا ہم دیکھیں تو وہ عقیقے کی خوشیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو ماں کی پریشانی ہے اس کو وہ کیوں تھکی ہوئی ہے نا، تو یہ والی بات بھی ہے. یہ ام سلمہ کچھ کہہ رہی ہیں، جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی سسٹر جزاک اللہ خیر، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا درس کیا ہے. تو میں نے ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے جوائن کیا ہے، نگہت خان نے مجھے بتایا ہے، تو سمری پوری کا نہیں پتہ، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جیسے جو مجھے انفارمیشن ہے. میرا بیٹا بھی ہے الحمدللہ، اس کی ایج اب 15 ایئرز ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سب سے پہلے مدر کو چاہیے کہ اس کا گول کیا ہے، اس کو اپنا گول ضرور نظر آنا چاہیے کہ ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول کو چھوڑ کے کسی دوسرے ٹریک پہ ہیں تو پھر تو ہم ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے بچے مطلب اس طرح سے ہوں گے. تو میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں نگرانی بھی کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا ہے آج کے اس فتنے کے دور میں. لیکن سب سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈیلی ایک نصیحت ان کو ضرور کرنی ہے، اللہ سے ان کو مطلب ایک فرینڈلی، ان کو ایسا نہیں کہ اللہ سے ڈرانا ہے کہ بالکل وہ ایک جہنم کے بارے میں آپ ان سے ڈرائیں نہیں. آپ نے ان سے بس یہ ضرور کہنا ہے کہ جیسے بھی آپ جو بھی کام کرو گے، آپ اکیلے ہوگے، میں 24 آورز آپ کی کبھی بھی نگران نہیں ہو سکتی، میں کچھ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے میں دیکھ سکتی ہوں کچھ ٹائم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا سونا جاگنا سارا کچھ. تو میں کہتی ہوں کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دل میں یہ نصیحت اثر کر جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں. تو میری چھوٹی سی یہ ایک بات ہے کہ ہم بچوں کو نصیحت بہت کریں. بالکل جزاک اللہ خیر. بہت انہوں نے نا ایک بات بہت پیاری کہی کہ ماں سے اس کو ڈر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے بند کر دیا، لیکن وہ جو اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے نا وہ نہیں بن پایا تھا. یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ ہے عثمان رضی بہن، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام امرین ہے. جی اچھا میں یہاں پہ جب میں نے یہ اسٹوری پڑھی بھی اور سنی بھی تو اس میں مجھے ایک پوائنٹ اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں سب جگہ پہ یہ ذکر تھا کہ شادی ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں بیلن آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب بہت ساری ذمہ داریاں. تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ماں یا بہو جب گھر میں آتی ہے تو ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو تھوڑا سا ریلیف ہو کہ وہ بچے کے اوپر بھی توجہ دے سکے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ پورے دن تھکے ہارے پھر وہ بچے کو اگنور کرے. ظاہر جب انسان خود تھکا ہوا ہوگا تو وہ بچے کی تربیت میں کیا دھیان دے گا. تو یہ تھوڑا بالکل سا خاندان کا رول یہاں پہ ہونا چاہیے، بچے مطلب ماں کو ریلیف دیں تاکہ وہ بچے کی تربیت کر سکے. بالکل، بہت جزاک اللہ. بالکل صحیح بات ہے کہ وہ نہیں تھا. ہم آخری بات جو ہے وہ لے لیتے ہیں امینہ بہن سے اور پھر ہم آگے چلیں گے. آپ انمیوٹ کر لیں امینہ. جی حفصہ. جی جی امینہ. جیسا میں نے کہہ دیا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں جی وہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ سب کا بہت. ہم آگے اپنے اس کو لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. اصل میں بس یہی والی چیز تھی کہ اس کے اندر ہم نے برین سٹارمنگ کرنی تھی، تھوڑا سا اپنا دیکھنا تھا کہ یہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور واقعتاً یہ سب آپ لوگوں نے بتائے، اور یہ کہ ان کے حل کیا ہے نا. تو ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ اس کا جو گول تھا نا وہ کلیئر نہیں تھا.
وہ ابھی تک اپنے پچھلے خوابوں کی دنیا میں تھی. She was not very well prepared نا. اور ٹھیک ہے خواب رکھنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس چینج کو نا. پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کی جو بھی تھی اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں پڑ گئیں, تو وہ سب اس کو ڈیل کرنا مشکل لگ رہا ہے. پھر یہ سارے سرکمسٹانسز بھی ذرا مشکل ہیں, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچہ تنگ کر رہا ہے, اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی, تو یہ ساری چیزیں پھر بچے کے اندر جو ہے وہ سب جا رہی ہوتی ہیں, یا ہمارے اسٹریسز, یا ہماری نیند کا پورا نہیں ہونا, یا ہمارے اندر کی جھنجھلاہٹ. پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کام اینڈ کوائٹ اور بہت اچھا سا ایک وہ ہو جائے نا بچہ. تو یہ والی چیز اس کے اندر نظر آتی ہے. پھر بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتی, اس نے کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک تو ہسبینڈ کا بھی کوئی رول نہیں نظر آ رہا, سسرال کا بھی نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے پھر اکیلے میں وہ بیچاری کیا کرے گی کہ اس نے آئی پیڈ دے دیا نا. تو ایک اور اس نے اپنی طرف سے آسانی سمجھی, لیکن مسئلہ اس نے ڈال دیا نا. پھر یہ کہ جب اس کو ٹائم بھی مل رہا ہے تو بجائے اس کے وہ اسکول جا رہا ہے, اس کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گروم اپ کرے, بچے کے لیے اپنی تربیت کرے, اپنی چیزوں کو سوچے, فوکس کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اب میرے پاس وقت ہے تو میں اس کو کیسے ڈیوائڈ کروں اپنے لیے اپنے بچے کے لیے. تو وہ دوسری چیزوں میں لگ گئی ہے نا, اور پھر اس کا ہم کو رزلٹ نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو بس اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں, اور یہاں پر یہی ہم نقطہ رکھتے ہیں کہ بس آج ہم نے یہی دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا ہم اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں, کیا ہماری بھی ایسی فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بہت اچھا اور صالح بنے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں, ہمبلنس ہو, اور یہ کہ اس کا اللہ سے جو تعلق ہو وہ بہترین ہو جائے. اور پھر یہ کہ اس کی تربیت کرنے کے لیے کیا ہم خود کو اپنے ہر وقت تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ہے جس کو ہم آگے بات کریں گے, بہت اہم, کہ ہم بچے کی جو فکر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا انالیسس کریں, اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد یہی کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محض دعاؤں, آرزوؤں اور اچھے جذبات سے کسی مقصد میں کامیابی ممکن نہیں ہے نا. ہم سب یہ والی دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا والی اور اللہ سے, لیکن دعا تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ تو بالکل کور ہے, لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل بھی جڑا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے بچے پہ بھی ورک کرنا ہوگا, اور اپنے اوپر بھی جو ہے وہ ورک کرنا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی سٹوری پڑھی سارہ کی, اور اب ہم ایک دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, کہ اس کا بھی ہم ذرا اسٹڈی کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اس وقت کے امپائر کی اس وقت کے جو بادشاہ ہیں, جو رولر ہیں, ان کی وہ بیٹی ہیں, ٹھیک ہے. ہر طریقے سے وہ اعلیٰ سٹیٹس پر ہیں, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ماں تھی, اور یہ کہ ان کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں تو وہ کس سے کرتے ہیں, وہ حضرت علی سے کرتے ہیں جو ان کے شوہر ہیں, ٹھیک ہے. ان کو وہ چوز کرتے ہیں, اور وہ کیسے تھے, بہت زیادہ ویل آف تھے یا کس طرح کے تھے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جب شادی کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ انہوں نے جو ہے وہ زرا کو گروی رکھوا کے جو ہے وہ پیسے لیے, اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ سامان گھر کے اندر رکھا تاکہ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ شروع کی جا سکے, ہے نا. تو کوئی ایسے ویل آف نہیں ہے. اور پھر وہ گھر ان کا کیسا تھا, اور اس میں ان کے کام کیا تھے نا, کہ وہ جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ بادشاہ کی رولر کی بیٹی ہیں, اور وہ چکی چلا رہی ہیں, اور چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ جاتے. اور آپ دیکھیں کہ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اسی سعودی عرب کی سرزمین پر تھی, وہ اسی مدینہ کے اندر, جتنی گرمی یہاں ہے آج ہمیں محسوس ہوتی ہے اتنی گرمی ان کو بھی تھی, ہے نا. کوئی آج ہمارے پاس کیا کیا ٹیکنالوجیز ہیں, ہے نا, اوون ہے, مائکرو ویو ہے, 2 منٹ کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ کیا چیز موجود تھی نا.
آپ سوچیں کہ وہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چالے پڑ جاتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں. یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں، ہے نا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے پاس اس وقت غلام آئے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، لیکن آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، کہ تمہاری ان کو فکر ہے کہ عبادت نہیں ہو پاتی، ان کاموں میں میں اتنا لگ جاتی ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ تسبیح جو ہے وہ تمہارے لیے بہت کارآمد ہوگی. تو وہ مجھے بات لگتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا ٹائم ہوگا نا، چکی چلانا اس میں کتنا ٹائم نکل جاتا ہوگا. کیا ان کے پاس وہ ٹیکنالوجیز اور وہ گیجٹس تھے، کچن گیجٹس جو آج ہمارے پاس ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ فائنینسنگ تھی جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے؟ میں اسپیشلی ہم اپنی بات کریں، ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، ہماری جو بھی حالات ہے فائنینشیل وہ کیسے ہیں اس کو ہم کو ریلیٹ کریں، ہے نا. اور پھر اس کے اندر کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے بچے کے لیے کس طرح سے وہ رول ماڈل بنتی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ کے بچے جو ہے وہ حسن اور وہ جو ہیں تھوڑا سا آپس میں کچھ جھگڑا کرتے ہیں یا ان کی ناچاکی ہوتی ہے، تو وہ ان کو بلا کے اور پیار سے کیا کہتی ہیں کہ دیکھو ایسے نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. کوئی ڈانٹ کوئی ڈپٹ نہیں، گول جو مقصد ہے نا وہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور وہ پھر فوراً ہی ڈر جاتے ہیں اور اس چیز کو ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ فاقے جو ہے وہ چلتے تھے، ہم سب کو یہ والی بات پتہ ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک روز ایسے ہی ایک دن کے فاقے کے بعد ان کے گھر میں کچھ کھانا آتا ہے، اور وہ کھانا یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچوں نے اور شوہر کھا چکے ہوتے ہیں، اور وہ بس ابھی بیٹھی ہوتی ہیں کھانے پہ کہ ایک سائل آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو. اور وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ میرا تو ایک دن کا فاقہ ہے، اس کا تو شاید پتہ نہیں 2 دن سے فاقہ ہے، تو اس کو کھانا دے دو. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہے کہ بچہ کیا اس سے سیکھے گا، کیا ہمبلنس اور ساری چیزیں، ہے نا. تو ماں باپ کی ذمہ داری بلا شبہ بہت زیادہ ہے، اتنی ہی ہے، لیکن جو زیادہ ذمہ داری ہے نا وہ ماں کی ہے، کیونکہ ماں ہوتی ہے جو بچے کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتی ہے. اور ماں جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو خود بخود بچہ دیکھتا ہے اور وہ چیزیں اس کے ذہن میں اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں. ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اب جب ایک عمر کو پہنچتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ تم اپنی امی کی طرح بالکل بولتی ہو، ہے نا. یا ہمارا جو کام ہوتا ہے کھانے پکانے کا انداز وہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کب ہم اسی طرح سے کبھی ہم حیران ہوتے تھے کہ امی بغیر میجر کیے کس طرح سے نمک مرچ اور یہ سب ڈالتی تھی، یوں یوں کرتی تھی اور بنا دیتی تھی، اور آج ہمارے اندر وہ خود بخود چیزیں آ جاتی. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ماں ہے نا اس کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس سیکنڈ آتا ہے حضرت ہاجرہ کا، اور ان کا بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اونچے گھرانے کی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مصر کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی تھی، اور آپ دیکھیں کہ ان کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ سیکنڈ وائف بنتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ان کو لے کے کسی محل میں نہیں جاتے، ہے نا، کہیں اور مائگریشن کر کے کسی اس جگہ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک صحرا میں لے جا کے اس مکہ میں جہاں ہم جا کے اور بہت آرام سے ہوٹلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں، پہلے اپنی جگہ کو دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. اس جگہ پہ وہ جاتے ہیں، وہاں کوئی مکہ ٹاور کوئی ہوٹل کچھ نہیں تھے، اور وہاں لے جا کے ان کو بٹھا دیتے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد وہاں نہ کنبہ ہے، ہم ہیلپرز کی بات بلا شبہ دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ نے بنائی ہیں. بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ انہوں نے ان سارے مراحل میں اپنے فوکس کو رکھا. یہ مل جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ ملے تو یہ اس چیز کے لیے ریزن نہیں بن سکتا کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت نہ کی کیونکہ میرے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس یہ چیز نہیں تھی تو میں نے اس لیے نہیں کی. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلپر نہیں ہونا، وہاں تو کوئی انسان بھی نہیں تھا. اور پھر ایسے میں وہ چھوٹا سا بچہ، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ
जो है वो प्यास लगती है और कुछ ही दिन गुजरते हैं और वो प्यास जब लगती है और हजरत हाजरा का भागना है ना, और ये बात हमें पता है कि वो उनका भागना और चोटियों पे जाना वो कैसा अल्लाह ताला उसको हमेशा रहती दुनिया तक के लिए एक इबादत का मरासिम बना देते हैं। तो वो माँ जो अपने बच्चे के लिए कोशिश करती है, उसका भागना, उसका तड़पना, ये अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला ने इसको चीज बना दी। और फिर वो कहते हैं कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। उसके बाद जो वो बेटा खड़ा होता है तो हम क्या देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही कम्स बैक, और वो फिर कहते हैं उनको ख्वाब में नजर आ रहा होता है कि वो जो है वो ज़िबह कर रहे हैं उसको ना, और उसमें ये बताते हैं कि उनको पूरा ये नहीं नजर आता कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि मैं छुरी उठाए हुए किसी चीज को कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका खुद से इस चीज का जो है वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैं जो हूँ अपने बेटे को जो है वो ज़िबह कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि ये ख्वाब उनको आता है और वो किससे जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो अपने बेटे से जो कि अभी छोटा है। हम तो इतने छोटे बच्चों को कहते हैं बेटा ये लो, ये कर लो, ये कर लो फलाना, और वो बच्चा कितना मैच्योर है, कितना वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपने बाप के साथ जा रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है। और वो ये नहीं कह रहा अरे अब्बू हमने ये क्या देख लिया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये किस तरह की चीज है। कितना वो डिटर्मिन्ड है, उसको अपना गोल कितना क्लियर है, उसको अपना बाप का मुकाम, उसको अल्लाह के ऊपर कितना ज्यादा यकीन है कि वो कहता है कि जो है वो बिल्कुल वो अपनी राय दे रहा है। आज हमारे बच्चों से हम पूछे बेटा आपने क्या पहनना है, क्या करना है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें इससे ये उसूल मिलता है कि हमें ये करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि आप ये नहीं कहते कि अच्छा डर जाएं या मैं अम्मी से बात करूं, बल्कि क्या कि वो कहते हैं आप मुझे बिल्कुल सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हमको ये नजर आता है कि हजरत हाजिरा के अंदर जो है हमको एक बहुत बड़ा जो है वो रोल मॉडल मिलता है। और इस बात से हम समझते हैं कि फिर हमें ये देखना है कि जहाँ हमें कहने की जो है वो बात समझ आती है कि हमें कहना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। कि हम देखते हैं उनको जो चीज हम चाहते हैं कि अगर वो अल्लाह से जुड़ जाएं तो फिर हम अपना राब्ता जो है वो अल्लाह से मुस्तहकम करें, उसको अच्छा करें, उसकी फिक्र करें। अगर हम चाहते हैं कि उनके अंदर एग्रेशन पे कंट्रोल हो, उनको गुस्से पे कंट्रोल हो, तो अपने आप को एनालिसिस करें। जैसे कि इमाम बुखारी की हमने देखा था कि वालिदैन थे, वो दोनों बैठ के सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो मुझे अपने आप को जो है वो देखना है। एक कहीं मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर फूल या पौधा वो मुरझाने लग जाए तो आप फूल या पौधे को नहीं सही करने लगते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप उसकी मिट्टी को, उसका जो इन्वायरमेंट है उसको चेक करते हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आज क्या होता है कि हमारे बच्चे के अंदर हमें अगर खुदा ना खास्ता कोई खराबी नजर आती है, हम उसी को डांटते हैं, उसी को करते हैं, उसको बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि असल में क्या चीज है कि हम सोचें कि हमें जो है वो, मेरे अंदर तो ये चीज नहीं है। जब हम स्क्रीन टाइम, जैसे हमने अभी सारा के केस में देखा कि वो इसके लिए फिक्रमंद है, लेकिन वहां से हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि वो खुद भी शायद जो है वो इसके जो है वो बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल कर रही है ना, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे के अंदर भी वो चीज आ रही है। तो बस यहाँ हमें ये बात देखनी है कि जो है हम अपने बच्चों के लिए जो है वो रोल मॉडल बनने वाले हों। और इसीलिए कहा गया कि जो माँ की गोद है वो बच्चे की अव्वलीन दर्जगाह है। आप ये देखें कि ये तहकीक से ये वाजे है कि जो बच्चा अभी पैदाइश से पहले माँ के जो पेट में होता है वो सब कुछ सुन रहा होता है और महसूस कर रहा होता है ना। तो इसीलिए हम उस वक्त क्या अपनी फीलिंग्स हैं, हमारा अल्लाह से कैसा ताल्लुक है, हमारी नमाजें कैसी हैं, हमारा राब्ता क्या है, नमाजें कैसी हैं, दुआएं क्या हो रही हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे बच्चे के ऊपर उस वक्त असर कर रही होती है।
तो आप ना चाहते हुए भी उसको कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रही होती हैं। तो उस वक्त फिर हमें कितना ज़्यादा अपने आप को अलर्ट करना है उसके बारे में, कि जैसे हमें नज़र आता है हज़रत याह्या की वालदा के हवाले से कि वो कैसी थी, कि अभी वो बच्चे की दुआ करती हैं, हज़रत ज़करिया की जो वो थी वाइफ, और वो क्या कहती हैं कि अभी वो बच्चे के लिए दुआ कर रही हैं और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि मुझे सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए बल्कि मुझे मुत्तकी औलाद चाहिए, और उनकी यही फिक्र और यही दुआ। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, या हम हर बहुत सारी कुरान के अंदर दुआएं आती हैं और वो इसमें हमें पता लगता है कि वो बच्चे के लिए जो है साथ मुत्तकी होने की दुआ करते हैं। तो ये बात हमें यहाँ समझ आती है कि उस वक्त हमें कितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर अपना राब्ता जो है वो करना है। फिर इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उससे लेके उसकी जो 4 साल की उम्र होती है, तो अब वो देख रहा होता है, वो आपकी बॉडी जेस्चर्स को देख रहा है, माँ क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, उसके अंदर हम्बलनेस है कि नहीं है, मुझसे कैसे कम्युनिकेट कर रही है, वो सारी चीज़ों को देखता है और वो फिर कॉपी कर रहा होता है। हमने बहुत सारी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस देखी हैं, बच्ची जो है वो फोन लेके बिल्कुल मम्मी की तरह से बातें कर रही है ना, और इस तरह की बड़ी वायरल हुई थी कि बाप अपने सर को खुजाता हुआ जा रहा है तो बच्चा भी खुजाता हुआ जा रहा है माँ जिस अंदाज से, और ये हम देखते हैं कि हमारे बच्चे वही बातें कह रहे होते हैं, वही उस तरीका कर रहे होते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो कि नेचर ने, जो अल्लाह ने डाल दी है, कि माँ के को इमिटेट करना, उससे सीखना, उसको सब कुछ करना। तो फिर ऐसे में जो अच्छी माँ होगी वो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। फिर इससे जब आगे की उम्र होती है तो वो फिर क्या होता है कि वो सवाल भी करना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला कहाँ होते हैं? हम कहते हैं अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला जो है ना आग में डाल देंगे, है ना। लेकिन इस वक्त उसको बताया जाए कि भाई अल्लाह ताला तो कौन है, जो सूरह फातिहा है कि वो रब्बुल आलमीन है, ही इज अ क्रिएटर एंड वी ऑल आर क्रिएचर्स। और ये कि मेरा उसका क्या राब्ता है ना, मैं उसका बंदा हूँ, उसको डराए नहीं, उसको मोहब्बत, उसको प्यार दे, कि अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करने वाले हैं हर चीज में। कोई अच्छा काम हो, देखो ये अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा ये चीज दे दी। तो बच्चे का अपने रब से ताल्लुक, वो वाकई हमने सुना कि एक दफा जो है वो 2 बच्चे थे, एक बच्चा ऊपर दरख्त पे चढ़ता है किसी गार्डन में और वहां से वो कोई फ्रूट पिकअप करने की कोशिश करता है, और वो पूछता है कि बताओ कोई देख तो नहीं रहा है। तो वो दूसरा बच्चा जो नीचे खड़ा होता है वो कहता है हाँ हाँ नीचे आ जाओ, कोई देख रहा है। वो नीचे उतर आता है घबराहट में, और वो फिर इधर उधर देखता है, वो कहते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो कहता है कि भाई अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है ना। तो ये वो चीज है कि बच्चे का अल्लाह से जो ताल्लुक है, या जो हमने अभी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बहू के हवाले से बात करी, कि माँ तो कह रही कि उमर ने नहीं देखा, लेकिन वो क्या कह रही है, तो अपने बच्चों का जो ताल्लुक है वो फिर हम करने वाले हों। फिर इसमें हमको ये बात नजर आती है कि हम जरूर इस बात को महसूस करें कि स्पेशली जबकि हम यहाँ पर रह रहे हैं रियाज के अंदर, कि हम बहुत ज्यादा जो है वाक़तन मसाइल हैं भी, और हम कंप्लेन्स भी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये वाली चीज कि अपने ऊपर ब्लेसिंग्स को देखें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या चीजें दी हैं, कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अगर हम देखें पाकिस्तान की माएँ जो रह रही हैं या इंडिया में या बांग्लादेश में, उनसे अपने आप को कंपेयर करें कि ठीक है हमसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहतरीन हाल में रह रहे हैं, जिनके पास हर तरह की हेल्प मौजूद है, हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ख्वाब शायद मेरी जिंदगी हो। वो ये देखती हूँ कि वो वाह ये तो बाहर रहती हैं, इनके पास तो गाड़ी भी है, इनके पास ये भी है और इनके पास ये भी है। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। कभी इस बात पे गौर करें कि उस माँ से पूछें कि जिसके पास बच्चा ना हो, जिसका जो है वो मिसकैरेजेस होते हों, और वो कितनी बच्चे के लिए जो है वो परेशान होती है, हर बच्ची को उठती है, प्यार करती है, वो एहसास होती है। एक दफा एक खातून थी, एक लड़की थी, वो आती थी क्लिनिक पर
اور اس کا پرابلم تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے پیریڈ صحیح نہیں تھے تو اس کے بہت بہت لمبے جو ہے وقفے ہو جاتے تھے، اور وہ بڑی خوش ہو کے ہر دفعہ آتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے نا لگتا ہے کہ میں جو ہوں نا اس دفعہ پریگننٹ ہوں، اس کے ہوتی نہیں تھی پریگننسی، اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی نہیں مجھے پتا ہے نا، وہ اس کیفیت کو، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہی ہے بچے کی ککس محسوس ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دل کو چھو جانے والی ہے کیفیت ہوتی تھی کہ واقعتاً اللہ نے مجھے کس نعمت سے نوازا ہوا ہے اور میں اس کی کیا قدر کر رہی ہوں۔ پھر ان لوگوں سے پوچھے، ابھی کسی فرینڈ سے بات ہوئی کسی سے، تو وہ یہ بتانے لگی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بیٹی ہے 14 سال کی، وہ ڈاؤن سنڈروم ہے، اور وہ اس کے بارے میں باتیں بتا رہی تھی، اور میں اس ماں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس ایک سکون تھا، ایک کامنس تھی، کوئی اس کے چہرے پہ پریشانی نہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے وہ تیار ہو کے پارٹی میں آئی تھی، کہیں وہ بے حال محسوس نہیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں، اور بہت پیار سے اپنی بیٹی کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ذرا اپنا دیکھ لیں تو ہم کتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بے حال ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا، اور اللہ نے عورت کو بڑا ملٹی ٹاسک بنایا ہے کہ وہ کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا یہ سارے کام نا، ان کو ذرا سی دیر کے لیے ہم دے کے ذرا چلے جاتے ہیں، او ہو وہ کیا پریشان ہوتے، بھائی یہ بچہ رو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سب کچھ اس کے پاس ہے، باٹل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے ٹیکل کرے، ہے نا، پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن ماں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے نوازتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پر اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ یہ کام آپ کے سوا، میرے سوا کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ کوئی بڑی یونیورسٹی میں ہم داخل کر دیں، ہم کسی جگہ پہ ان کو رکھ لیں، کوئی یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام میرے کرنے کا ہے، یہ میرے بچے ہیں، میں ان کو اون کرتی ہوں، اور مجھے ان کی جو ہے وہ آخرت بھی بنانی ہے اور ان کی دنیا بھی بنانی ہے۔ جب میں آخرت بنانے لگ جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سکولز میں نہیں ڈالیں، ان کے لیے اچھے کپڑوں کا نہیں کریں، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے میرا، یہ میری پرائرٹی نہ ہو، اس کے لیے میں کوشش ضرور کروں، لیکن اس سے زیادہ میری کوششیں، مجھے اپنے آپ کو فکر مند کرنا ہے، پریشان ہونا ہے، اپنے آپ کو گھلانا ہے، رونا ہے، وہ اس بات پہ نہیں کہ میرے بچے کے ہائی نمبرز نہیں آئے، میرے بچے کو فلانا چیمپئن شپ میں سے نکال دیا گیا، وہ اس میں یہ نہیں ہوا، اس کو یہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اللہ سے تعلق، وہ ایمان دے دے، اس کو اس کی عبادتوں میں وہ لذت دے دے کہ مجھے اسے کہنا ہی نہیں پڑے، وہ خود سے کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہے کہ جس میں ایک دفعہ کلاس میں بچوں سے کہا گیا، سب سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تو ایک بچہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا، اور سب ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیا بات ہے نا کہ اس کی ماں نے اس کو کیا ایک ہیرو بنا کے دیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی صحابی بنوں گا۔ تو ہم نے ایسا اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ چیز رکھنی ہے کہ ہم نے ان کے جو ہے وہ صحابی ان کے سامنے جو ہے وہ ٹارگیٹس رکھنے ہیں نا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں ایک اور نظر آتا ہے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، اور ان کے بارے میں کہ وہ بہت چھوٹے صحابی تھے، اور جہاد کا وقت آیا اور ان کو بہت زیادہ شوق تھا جہاد پہ جانے کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن ان کے شوق کے آگے ان کو پھر اجازت ملی اور وہ وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ماں کا فکر کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ غم ہے، اور لیکن جو مجھے غم ہے وہ یہ نہیں کہ میری اولاد چلی گئی ہے، بلکہ کیا ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہاں کیا معاملہ کیا، وہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا۔ اور مجھے اتنا رونا آیا یہ بات کہ وہ جہاد میں گیا اتنی چھوٹی عمر میں، اور اس کی جو ہے اس پہ تو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا نا، بٹ اسٹل اس کی فکر، اس کی پریشانی،
وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ بتائیں کیا ہوا ہے، مجھے اصل فکر یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ارے تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ تو جنت الفردوس میں ہے، وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات لگتی ہے کہ کیا ہماری فکر ہے ایسی. حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے اور جنگ یمامہ میں انہوں نے اپنے بچوں کو خود اس بات کا کہا کہ میں نے تمہارے اوپر محنت کری، میں نے تمہارے اوپر بہت سب کچھ لگایا ہے، اور اب دیکھو وقت آ گیا ہے کہ تم نے اب اپنا کام کرنا ہے، تم جاؤ اور دشمنوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرو. اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک واپس نہیں آنا کہ جب تک کہ تم ان کو یا تو وہ کر دو، ہرا دو، یا یہ کہ تمہاری جان ہو جائے. اور پھر وہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس بات کو خود ان کا دل اور اس پہ لگتا ہے اور وہ جاتے ہیں، وہ چاروں شہید ہو جاتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ جب اس ماں کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ سجدے شکر میں گر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے وہ کام لے لیا اور میں نے وہ کام کر دیا. اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ جو ہے وہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گی. تو پیاری بہنوں، ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ہمیں ایسی مائیں بننا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے گروم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اپنا اللہ سے رابطہ بنانا ہے، اپنا جو ہے وہ عبادتوں میں وہ چیز لے کر آنی ہے کہ خود وہ پھر ہمارے بچوں کے اندر چلی جائے. اور یہ کہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے. جب مجھے یہ باتیں سمجھ آئیں گی تبھی تو میں یہ سارے کام کر سکوں گی نا. اور یہ بات کہ جب ہم دین کو سمجھیں گے، دین کے لیے کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمارے بچے ہائی اچیورز بنیں گے. امام بخاری ہمارے پاس ہے، حضرت اسماعیل ہمارے پاس ہے، حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت شاندار مستقبل تھا، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی. بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ الگ سے مدرسہ ٹائپ جو ہے وہ لوگ نکل کے آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرتے ہیں دین ہی تو ہمیں اخلاق کی بلندیوں پہ لے کے جائے گا، ہمارے کیریکٹر کو بلڈ اپ کرے گا. پھر وہ ہم پالیسی نہیں بولیں گے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، بلکہ وہ انسان کے اندر خود سے رچ بس جائے گی. پھر اس کے لیے ہمیں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگانے ہوں گے، بلکہ وہ خود سے انسان کے جو دل کا کیمرہ ہے وہ خود سے ورک کرے گا. آج جو ہم دیکھتے ہیں ویسٹ ہمیں بہت اچھا ایک معاشرہ نظر آتا ہے، بلا شبہ یہ بات ڈن ہے، لیکن اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ باہر سے جو چیزیں ہیں وہ کیسی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں. کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اور جب موقع پڑتا ہے اور وہ چیزیں اتر جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس سے ایک عجیب و غریب جو ہے وہ انسان نظر آنے لگتے ہیں. نیو یارک کے اندر ہم سنتے ہیں کہ جب لائٹ چلی گئی تو وہاں پہ وہ سب کچھ ہوا کہ جو کسی نے نہیں دیکھا ہے نا. جب وہاں پر کوئی اس طرح سے پروٹیسٹ ہوئے یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوئی، لوگوں نے چیزوں کو توڑا، لوگوں نے جو ہے وہ چوریاں کری، چیزوں کو نکال کر لے گئے. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر وہ احساس نہیں تھا نا. تو اصل میں میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اس احساس کو، اس خوبصورت فیلنگ کو جو کہ دنیا میں سب سے اہم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قلب سلیم جو لے کر آئے گا وہ میرے جو ہے محبوب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اس چیز کو میں نے اپنے اندر ڈالا. تو بس اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو لرن کرنا ہے، اللہ سے رابطہ بنانا ہے، اپنا کنیکشن کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں ضرور جاننا ہے، ان کو کیا پسند ہے، ان کی ساری چیزیں، اس کے اوپر ہم نیکسٹ اس میں انشاءاللہ بات کریں گے، ان سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا ہے فار بیٹر. تو یہاں پر ہم اس بات پر اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں سننے کو دی. تو آج میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا مقام دیکھا جو کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں ہونا کوئی کمزور سی چیز نہیں ہے.
یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے قوت اور ایک طاقت مجھے فراہم کی ہے کہ جو پورے معاشرہ بناتی ہے، تشکیل کرتی ہے. تو آج میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہے، میرے پاس بہت بگ جاب ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے معاشرے کو معاشرہ سازی کرنی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے نا. اس چیز کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنا محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چنا ہے اس کام کے لیے، اور اللہ نے مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عطا کی، مجھے اولاد دی، اور پھر مجھے وہ ہستی بنایا کہ کہا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے. اور پھر یہ والی چیز آخر میں کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں ٹاک جب ہماری ہوگی تو اس میں ہم جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں کریں گے کہ وہ کیا اسکلز ہونی چاہیے، وہ کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہمیں جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں انشاءاللہ مددگار ہوگی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو متقین کا امام بنائے، ان کو امام بخاری کی طرح، امام شافعی کی طرح، اور یہ بڑے بڑے اولیاء کی طرح، علامہ اقبال کی طرح ہوں کہ جو ایک ریولوشنری، ایک ویژنری لوگ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کی سمجھ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم پیاری بہنوں. یہاں پر ایک بات کی تصحیح کرنی تھی کہ جو اس لیکچر میں ابھی ہم بات کر رہے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو جو واقعہ ان کا بیان ہوا ہے تو اس میں تھوڑا یہ غلطی سے کہہ دیا کہ جو اب وہ جو ڈاکو تھے وہ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں اور عبد القادر جیلانی بنتے ہیں. تو یہ اس کی تصحیح کرنی تھی کہ نہیں، وہ جو ہونہار لڑکا تھا جس نے سچ بولا اپنی ماں کے کہنے پر، ایکچولی وہ جو ہیں عبد القادر جیلانی تھے، اور جو ہے ان کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جو ڈکیتی کرتے تھے یا وہ تھے وہ پھر چینج ہوئے ہیں، اور وہ بھی بے تحاشا یعنی علم دین کے لیے انہوں نے کام کیا، اور وہ بھی ایک ولی اللہ بنے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے قابل جو ہیں وہ ان میں ان کا نام آیا. لیکن وہ جو تھے نا وہ عبد القادر جیلانی نہیں تھے، بلکہ وہ جو بچہ تھا جس نے سچ بولا، اشرفیوں کو اپنے پیٹ میں سے نکال کے دیا، وہ اصل میں عبد القادر جیلانی تھے. تو یہاں پر یہ بتانا تھا کہ وہ اپنی ماں کی جو ان کی تلقین تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو یہ کہ اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ان کے سچ کی وجہ سے اتنے ایک بڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ چینج آتا ہے، اور کہاں سے ایک فرد جو پہلے ڈکیتی کر رہا ہے، لوگوں کے مال کو جو ہے وہ چھین رہا ہے، تو وہ اب جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، بلکہ دین کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت کے جو ہیں ولی اللہ میں سے ان کا نام آتا ہے. تو یہ بس یہاں پر تصحیح کرنی تھی. اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بات غلط نکل گئی ہے اس حوالے سے، اور جزاک اللہ خیر.